نکال لیا اپنے نوٹس کو۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے موت اور اس کے بعد کا سفر، آخرت کا سفر۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ ہم اسٹارٹ کریں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال کر اس محفل میں جمع ہونے کا موقع دیا۔ آپ لوگوں کے لیے یہ محفل، یہ لمحات مبارک ہو، اور یقین مانیں اس کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ یہاں جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے محفلوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور سبحان اللہ فرشتے پروں سے اپنے ڈھانک لیتے ہیں، تو کتنی رحمت آتی ہوگی سوچیں۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو ایسی محفلوں سے جڑا کر رکھیں۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے موت اور موت کے بعد کا سفر۔ تو اس کے تعلق سے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی گئی ہیں وہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے اور سورۃ القاف کی آیتیں ہیں۔ تو اب اگر ہم دیکھیں، انسان جو اس زمین پر جو بستے ہیں، بہت اکثریت لوگ جو ہے اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، اور بہت سے لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کو ہم کافر کہیں گے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو سرے سے انکار کرتے ہیں جس کو ہم ملحد کہتے ہیں، یعنی ایتھسٹ۔ ٹھیک ہے، تو اب یہی بات جو بھی ہے، ہر کسی کا اپنے اپنے چیزوں پر اختلاف ہے، مگر موت ایک واحد اٹل حقیقت ہے جس کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ کافر نہ مسلمان، ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ اٹل حقیقت ہے۔ یہ ایسی ایک اٹل حقیقت ہے کہ نہ مسلمان اس میں اختلاف کر سکتا ہے، نہ اللہ کے نہیں ماننے والے، حتیٰ کہ ملحد کو بھی اس بات کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ آ کر رہے گی موت۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی وہ سورۃ آل عمران کی کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہ ورڈ جو ہے نا، کل نفس ذائقہ موت، یہ ہمارے اردو کے ہیں، ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن میں 3 مرتبہ، یہ سورۃ آل عمران میں ہے اور سورۃ العنکبوت اور سورۃ الانبیاء میں۔ تو آپ کمفرٹیبل ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ تھوڑا دیکھنے میں وہ ہوتا ہے، تو یہ 3 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ تو یہ ایسی ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کسی کو انکار نہیں ہے، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی شے موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور اگر ہم ہمارے معاشرے میں معاملہ دیکھیں، ہمارے مسلم معاشرے میں ہم جب بھی ملتے ہیں، کوئی موت کی بات کریں تو ہمارے زبان سے کیا نکلتا ہے؟ توبہ توبہ، کچھ اچھی بات نکالو منہ سے، کوئی اچھی بات تو کرو، ہمیشہ یہ موت کی باتیں، یہ کیا باتیں لے کر بیٹھے ہیں۔ جبکہ قرآن، آپ لوگ یقین مانیں، شاید ہی کوئی صفحہ، شاید ہی کوئی پیج آپ کو اس کے بارے میں خالی ملے گا، ایکسیپشنل 2-3 پیجز کے۔ ہر صفحے میں آپ کو یہ ملے گا کل کی جواب دہی کا،
نام اعمال ملنے کا، حشر کے میدان کا، جنت کا، جہنم کا، پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا معاملہ ہوگا، حساب دہی ہوگی، کس طرح سے معاملہ ہوگا، ہر چیز اللہ تعالیٰ تقریباً قرآن سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے، اس کا ذکر بھی کرنا ہم کو گوارا نہیں ہے۔ اور یہ اتنی اٹل حقیقت ہے، جب موت ہم میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا اقتدار رکھنے والا فرعون بھی، اس کو بھی موت آئی، بڑے سی بڑی بادشاہت ملک رکھنے والا نمرود ہے، قارون ہے، اس کو بھی موت آئے، پی ایمس بڑے بڑے منسٹرز ہیں، بادشاہ ہیں، سائنٹسٹ ہے، بڑے بڑے سرجنز جو دوسروں کو بچاتے ہیں زندگی سے، ان کو بھی موت آئی۔ اور ہر جانے والا ہم کو ایک ریمائنڈر دے کر جاتا ہے، ایک بیل دے کر جاتا ہے، ایک پیغام دے کر جاتا ہے، دیکھو میں جا رہا ہوں، اب نیکسٹ ہماری باری، اور یہ موت اتنی ہے، مگر ہم اس سے اتنی غفلت میں ہیں، اور اتنی دنیا کی زندگی میں کو اتنی پریفرنس دیتے ہیں، جو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہاں پر ابھی آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی ہے سورہ آل عمران کی آیت، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر بس دھوکے کا سامان، دھوکا ہے، ڈسپشن ہے، ایک فراق ہے، یہاں پر اب جو کچھ بھی ہے آپ اور ہم سب ختم ہونے والے ہیں، حتیٰ کہ یہ زمین، اللہ تعالیٰ یہ زمین کو بھی دوسری کر دے، کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اتنی اٹل حقیقت سے ہم کتنے بے خبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں آج تم سو رہے ہو، کل موت آئے گی، تم جاگو گے، اور تمہیں جب پتہ چلے گا اصل حقیقت کیا ہے، اصل زندگی کی حقیقت کب پتہ چلے گی، جب موت آئے گی، کیونکہ غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور ہم وہ لوگ ہیں جو ہم بلیو کرتے ہیں انسین پر، ہمارا معاملہ دنیا سے بہت بڑھ کے آخرت کا ہے، رائٹ، ہم کیا ہے، قرآن کہتا ہے ہمارے بارے میں، جو ایمان والے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، اسٹارٹنگ میں سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اب غیب کی باتیں، جنت اور جہنم سائنس نے نہیں پروف کیا، کیا کسی نے پروف کیا، ہمارے کندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، کسی سائنس نے بتایا، کسی بڑا سائنٹسٹ نے پروف کیا، یا پھر کسی نے موت کی حقیقت کے بارے میں کچھ بتایا کہ کس طرح سے روح کا معاملہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، یا پھر فرشتہ جو وحی لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام، کسی نے پروف کیا، مگر ہم مانے بیٹھے ہیں نا، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ بفضل اللہ، ہم مانتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، ہمارا انسین ہے، ہمارا معاملہ جو ہے نا انسین سے ریلیٹڈ ہے، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ پروف کرے یا نہ کرے، آج گلوبل وارمنگ ہو، چاہے ایکسپینڈنگ یونیورس کا معاملہ ہو، چاہے بلیک ہول ہو، سائنس اتنی، ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ رہی ہے، ہم فوری، جیسے سائنس بولتی ہے کہ زمین شرنک ہو رہی ہے، ہم فوری مان لیتے ہیں، جبکہ قرآن ہمارا بتاتا ہے کہ زمین کو اللہ فرماتا ہے، ہم زمین کو اس کی کنارے سے ہم کم کرتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، مگر ہمارا یقین مانے یقین کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ہدایت کا تمام سامان عطا فرما دیا ہے، اور جس طرح سے میں بتائی کہ ہر صفحے میں آپ کو اس موت کے بارے میں، آخرت کے کل کی جواب دہی کا ذکر ہم کو ہر صفحے پہ ملتا ہے، بس میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہونا ہے کہ ہم دیکھیں، ٹھیک ہے۔ سب سے $1 ملین کویشچن میں آپ لوگوں کے سامنے کرتی ہوں، میں اپنے آپ سے کروں گی پہلے، پھر آپ سب سے، کہ کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم سب پوچھیں اپنے آپ سے، کیا میں ریڈی ہوں، پریپیئرڈ ہوں، میرے رب سے مرنا ہے تو پھر ہمارا غیب کا معاملہ شروع ہو جائے گا، ہمارے تمام معاملات آ جائیں گے سامنے، تو کیا میں پریپیئرڈ ہوں؟ تو ہم سب کا جواب ہوگا نہیں، ابھی تھوڑا مہلت مل جائے، تھوڑا وقت مل جائے، ابھی تو میں اللہ کو راضی کر لوں، ابھی کچھ کیا ہی نہیں، ایسے لگتا ہے، پھر کیسے ہم، آج زندگی ہے، آج اپارچونیٹی ہے، آج موقع ہیں، کوشش کر لیں اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ یہ موت ایک اتنی اٹل حقیقت ہے، یقین مانے آج ہم لوگ سننا بھی نہیں چاہتے، بولنا بھی نہیں چاہتے، اس کا تذکرہ بھی کرنا ہم کو گوارا نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے یاد کرو۔ کثرت کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ، ہم کم میں بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے، تو یہیں سے ہم ٹاپک شروع کرتے ہیں، اور اس کو آغاز کرتے ہیں ہم، جس طرح سے میں بتائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرمائے کہ لوگوں تم سو رہے ہیں، کل موت آئے گی، تم جاگو گے، اور تم کو اصل پتہ چلے گا،
اب موت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، کس طرح موت آتی ہے انسان کو، ہم آج کی ٹاپک میں یہ کور کریں گے. اور موت کے بعد کس طرح روح نکالی جاتی ہے، روح کے بعد کس طرح بندے کو قبر میں لٹا دیے جانے کے بعد اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن جنت اور جہنم اور پل صراط کا کیسا معاملہ ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ باذن اللہ کوشش کروں گی کہ میں انشاءاللہ جو وقت پرووائڈڈ ہے اس میں کور کروں گی. اور بالکل یہ حالانکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے، اس کو بہت سا وقت درکار ہے، مگر جسٹ ایسی باتیں جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے باذن اللہ. تو چلیے، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب موت آئے گی، کس طرح سے آئے گی؟ قرآن کہتا ہے سورہ قیامہ میں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں، جب آ جائے گی، جب موت پہنچ جائے گی حلق تک. کس طرح سے نکلے گی؟ پیروں سے نکل کر. ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ روح نکلتی، روح کا معاملہ جو نکلتا ہے یہاں آ کے اٹک جائے گا. اذا بلغت التراقی، یہاں تراقی کہتے ہیں یہاں پر، جب پہنچ جائے گی روح حلق تک، وقیل من راق، اور سب کہیں گے کوئی لاؤ بھائی، کوئی جنتر منتر پڑھنے والے کو لاؤ، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے کو لاؤ، کوئی ڈاکٹر کو لاؤ. پہلے کے زمانے میں وہ ہوتا تھا، آج کے زمانے میں ڈاکٹر کو بلاؤ، نرس کو بلاؤ، یہ سب ہوتا ہے نا. کبھی کسی کا معاملہ جو ہوتا ہے، جس کا جان کنی کا وقت آتا، مرنے کی حالت کے قریب جب بندہ ہو جاتا ہے، اطراف کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کو بلاؤ، نرس کو بلاؤ، کچھ تو کرو اور کچھ یہ ڈرپس لگاؤ، یہی ہوتا نا. اور جب کوئی دم کرو، کوئی پھونکو، یہی معاملہ ہوتا. مگر اللہ فرماتا ہے آگے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، لوگ تو یہ باتوں میں رہتے ہیں، اور وہ جو بندہ جس کا موت کا وقت آ چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جان لیتا ہے کہ میرا جدائی کا وقت آ گیا. اللہ اکبر. اس کو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں. اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اب شروع ہو جاتا ہے اس کا وہ سفر جو اصل سفر ہے. اللہ اکبر. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور جب پنڈلی پنڈلی سے جوڑ دی جاتی ہے. یہ ساق کا ورڈ جو ہے نا، یہ عربی میں بہت شدید تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ تکلیف ہوگی. تو جب پنڈلی پنڈلی سے جوڑ دی جائے گی، یعنی ایک شدید ترین تکلیف ہوگی جب روح کا مرحلہ نکلنے کا ہوتا ہے. اور اس کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایڈریس کر رہے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں تک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دھاڑیں مار کر رونے کی، چیخنے کی آوازیں آئیں. تو لاسٹ کلمہ ہم کو جو سننے میں آیا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لوگوں تم کو تمہاری قبروں میں اسی طرح آزمایا جائے گا جیسے دجال کا فتنہ ہے. اللہ اکبر. اور جان لے دجال کا فتنہ کیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس روئے زمین پر، اس زمین پر کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی بڑی مصیبت نہیں آیا، فتنہ نہیں آیا اتنی بڑی. تو کتنا آزمایا جائے گا ہم کو قبر سے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں نے سب سیرت پڑھی ہوگی، ہوپ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ ان للموت السکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت السکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت السکرات. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک موت کو سختیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں، بے شک موت کی سختیاں ہیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہیں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو فرمایا. کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو تمام گناہوں سے پاک، وہ اتنے معصوم. اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آپ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. وہ جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک معصوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. مقام محمود کا ذکر آتا ہے. وہ فرماتے ہیں بے شک موت کی سختیاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام کی زندگی ہم سب کے سامنے موجود ہے. لاسٹ کلمات یہ نکلے بے شک موت کی سختیاں. تو ہم کو اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا بھی ہم کو سکھا کر گئے.
کہ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے۔ ہم میں سے کون اس دعا کو کرتے ہیں؟ سوچو۔ چلیے اب اس کا مرحلہ جب ہوتا ہے، چلیے اب اس کے بارے میں اوتھینٹک حدیثیں موجود ہے بخاری اور مسلم میں، تمام چیزیں جو ہے صحیح حدیث، اوتھینٹک یعنی صحیح احادیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو فرشتے آسمان سے جنت کا کفن لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ مجھے میرا اور آپ کا معاملہ اسی طرح کرے، اللہ ہم کو انہی لوگوں میں شمار فرمائے۔ تو فرشتے جو ہے جنت سے کفن لاتے ہیں، ملک الموت فرشتوں کے جھنڈ میں اس روح کو لے کر جاتے ہیں، اور کس طرح آسمان کے دروازے اس روح کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ اور پھر اور یاد رکھیں یہ جو ٹائم فیکٹر ہے دن رات کا، یہ 24 گھنٹے کا، اس کے بیونڈ ہے آخرت کا۔ آسمان کے دروازے، آسمان تک کیسا جانا ہوگا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ ٹائم فیکٹر نہیں ہے ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ فرشتے کس طرح سے لے کر جاتے ہیں، اور جب یہ فرشتے لے کر جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے جب کھولے جاتے ہیں، پہلا آسمان کا دروازہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جب یہ کھولے جاتے ہیں تو تمام فرشتوں کو یہ ہوتی کہ آخر یہ کتنی پاک روح ہے، اللہ اکبر، سب جمع ہو جاتے ہیں اس کے آنر میں، سب ایک آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک چھوڑنے جاتے ہیں، اور دوسرے تیسرے اس طرح سے یہ روح کو اوپر لے کر جایا جاتا ہے اور اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس روح کو، اس پاک روح کو، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تیرے لیے جنت ہے، اور اس کو اللہ کہتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو، اس کو لے کر جاؤ اسی مٹی میں چھوڑ دو جہاں سے مجھے اس کو دوبارہ نکالنا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کوئی بدروح ہے، کوئی کافر کی روح، فاسق، فاسق کہتے ہیں حد سے زیادہ گنہگار، اللہ کے حدود کا خیال نہیں رکھنے والا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں احکامات نازل فرمائے تھے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنے والا، ٹھیک ہے؟ فاسق، فاجر، مجرم، ایسا قسم کا کوئی بندہ ہوگا جو بالکل اللہ کا نافرمان ہے، اس کی روح کس طرح نکالی جاتی ہے؟ فرشتے پیٹھ پر مارتے ہیں، روح نکلنا نہیں چاہتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اس کو پیٹھ پر مار کر فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آسمان کے کوئی دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، حتیٰ کہ اس کی روح کو پٹک دیا جاتا ہے زمین پر، اور کہا جاتا ہے کہ تو اب یہیں پر ہے، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہوتا ہے کافر کے ساتھ۔ اب رہا سوال جس کی خبر میں تدفین نہیں ہوتی، جو مسلمان ہیں، اب جیسا نان مسلمس کا معاملہ ہے کہ وہ لوگ جلا دیتے ہیں، اور تھوڑے لوگ پارسی لوگ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے پرندوں کو اپنی لاشوں کو دیتے ہیں، اپنی ڈیڈ باڈیز کو کھلاتے ہیں پرندوں کو، تو کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ زمین کی چھوٹی چیز بھی جو بھی کمی ہوتی ہے اللہ جانتا ہے، جو پلین کریش میں مرے وہ پورا کمپلیٹلی باڈی وہ ہو جاتی ہے، تو اسی زمین سے اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر نکالنے، ان کے سب چیز جمع ہوں، سبحان اللہ، چاہے وہ راکھ کر کے اڑا دیں، چاہے وہ مٹی میں چلے جائیں، چاہے سمندر کی نیچے کی سطح تک پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر، اللہ کہتا ہے۔ تو اب یہ ہوا موت کا معاملہ، روح نکلنے کے معاملہ، اور اس کے بعد جو ہے قبر کی تدفین، قبر میں جو مردے کو رکھا جاتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں قبر کے بارے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں آپ لوگوں کے سامنے جتنی مثالیں جو بتا رہی ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر اور عثمان، ہم سب کو پتہ ہے ان سب کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی تھی، ان کی زندگی میں بتا دیا گیا تھا کہ دیکھو آپ کا مرنے کے بعد آپ کو جنت، آپ کا مقام ہے، مگر ان کا معاملہ کیسا تھا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبتر ہو جاتی تھی، تو لوگ پوچھتے تھے اے عثمان کیا وجہ ہے؟ آپ کے سامنے جنت کا بیان بھی آتا ہے، جہنم کا بیان بھی آتا ہے، آپ کبھی اتنا نہیں روتے، مگر جب قبر کی بات آتی ہے تو اتنا کیوں آپ کو آنسو آتے ہیں، آپ اتنا کیوں رونے لگتے ہیں؟ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ عثمان جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی ان کی زندگی میں کہ اے عثمان تم جنتی ہو، تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ خبر انسان کی پہلی منزل ہے، اگر جو کوئی یہاں پر کامیاب ہو گیا اس کی آگے کی زندگی کامیاب، اور جو یہاں پر ناکام ہوا تو پھر اس کا آگے کا مرحلہ سب خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہم سب کو خبر کتنا یاد آتی ہے، ابھی آپ لوگوں نے سنا، وہ آڈیو سنانے کا مقصد یہی ہے
2 گز زمین، ہمگارا جو ہے نا چھوٹا سا گھر ہے، کتنے بڑے عالیشان محلات وغیرہ یہ کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ سب یہیں پر، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، انفیکٹ اس کے تو ہم جواب دہ ہیں۔ تو بہرحال یہ ہوگا معاملہ۔ پھر اس کے بعد جب قبر میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے، مردے کو رکھ دیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی سنت ہے، بہت سے لوگ بھول گئے آج اس سنت کو، کہ جب رکھ دیا جائے اپنے مردے کو، اپنے بھائی یا بہن کے کسی بھی میت کو اندر رکھ دیا جائے، تو کچھ لوگ پورے اجتماع جماعت کر کے نہیں، کچھ لوگ انفیکٹ ان کے قریبی لوگ کھڑ کر وہاں پر دعا کریں اس میت کے لیے، اس کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہوگی، تو دعا کرے تاکہ اس کی خبر کی یہ جو ہے نا مرحلہ آسان ہو جائے۔ کتنی دیر دعا کرنا ہے؟ ایک اونٹ کو ذبح کر کے، اس کو نہر کر کے، پھر اس کی تقسیم ہوئے تک کتنی دیر لگے گی؟ کتنی لگے گی؟ نہر کرنا اونٹ کو، اس کو تقسیم کرنا، کتنا زیادہ ٹائم لگے گا؟ اتنی دیر، 2-3 منٹ بس دعا کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ اور پھر جب لوگ چلے جاتے ہیں، پھر ان کا منکر نکیر کا سوال۔ اب جب آتے ہیں فرشتوں کے بارے میں، یہ منکر نکیر قبر میں جو سوال کرنے کے لیے آئیں گے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت ہی خطرناک چہرے والے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو ان کو فیس کرنا ہے، ہر ایک کو، ہر ایک فیس کریں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو ایک عورت ہوں، میں کہاں سے ان کو فیس کر پاؤں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے دے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فیس کرنے میں اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت دے دے گا، ہم کو وہ اسٹرانگ بنا دے گا، اللہ ہم کو انہی لوگوں میں شمار فرمائے۔ تو یہ منکر نکیر کے سوال، اب قبر کے منکر نکیر کے سوال ہم سب کو معلوم ہے، 3 سوال، ٹھیک ہے؟ من ربک، ما دینک، من نبیک، یہی سوال ہے نا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے، مگر کیا واقعے میں ہم سب اس کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں؟ آج تو ہمارے پاس استاد گوگل ان ہے، رائٹ، ہر چیز کا جواب آپ کو گوگل دے دیتا، کیا ان قبر کے سوالوں کا جواب دے سکے گا گوگل؟ کسی کی مدد کر سکے گا وہاں پر؟ من رب کا، کون ہے تمہارا رب؟ تو ہم دیکھیں ہمارا رب ہمارے ترجیحات میں ہے، کیا واقعتاً رب کو رب مان کر ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو قرآن میں احکامات دیے، کیا واقعتاً ہم مانتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ کو ماننا بھی ہے، اللہ کی ماننا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا بھی ہے، اسلام کو ماننا بھی ہے، اور اسلام کی ماننا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ بس وبلی ہم بس لا الہ الا اللہ پڑھے اور بس انتظار رہے کہ اب آنکھیں بند ہو ہم جنت میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا بھائی، اتنا آسان نہیں ہے، جنت مشقتوں سے گھیر دی گئی ہے، ہم مشقت نہیں کریں گے، ہم دنیا میں سیکریفائس نہیں کریں گے، قربانی نہیں دیں گے، نہ نیند کی، نہ مال کی، نہ اپنی جانوں کی، نہ اپنا کہیں کھپائیں گے نہیں اپنا وقت، بس لگے ہیں دنیا کی زندگی میں، تو یہ اتنی آسانی سے ہم کو جنت میں نہیں جانا کو ملے گا، کرنا پڑے گا اپنے وقت کو۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ بتایا یہ ڈسپشن ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سب ایک سراب ہے۔ سراب کس کو کہتے ہیں؟ مراج، رائٹ، ایک ریت کی طرح ہے کہ دور سے جو نظر آتا ہے پانی، وہ تو قریب پہنچے تک وہ تو ریت نکلتا۔ تو دنیا کی زندگی کتنا ہے؟ کسی نے بہت ایک خوب کہا ہے، دنیا کی اتنی ہی فکر کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ کتنا رہنا ہے دنیا میں؟ کتنا رہنا ہے دنیا میں؟ اور آخرت کی اتنی فکر کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا میں تو چند کتنے عمر، اور سبحان اللہ کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ ہاں اب 60 سال کے ہو جائیں گے تب موت آئے گی، ایسا کوئی گارنٹی ہے؟ ہرگز بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے ہمارے سامنے ایک سانس لینے والے کی بھی جنازہ دیکھا ہوگا، رائٹ، 2 دن کے بچے کا بھی دیکھا ہوگا، 6 سال کے، 2 سال کے، 20 سال کے بچے کا بھی جنازہ، ہم سب گارنٹیڈ ہے۔ اور اگر آپ سب کو دیکھیں ظاہری طور پر کوئی ریزن بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ریزن باؤنڈ نہیں ہے، جب چاہے لے لے، انتظار میں نہ بیٹھیں کہ میں یہ اس عمر میں پہنچوں گی تو یہ جب اللہ کی اطاعت کروں گی، نہیں، آج موقع ہے، آج کر لیں، موت ہمارے سر پر ہے، انسرٹین ہے ہماری زندگی، ہم نہیں جانتے کب ہماری موت آ جائے، موت جب آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت واقع ہو جائے خلاص اس کی قیامت شروع ہو گئی، وہ تو اب اس کا عمل تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس کی فکر کرنا چاہیے۔
تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بتا رہی تھی کہ کس طرح سے یہ سوال ہوں گے من ربو کا. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ترجیحات، ہماری پریورٹی میں کیا اللہ ٹاپ پہ ہے. پھر انشاءاللہ ہم کو یہ جواب دینا آسان ہوگا. انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث سنی ہوگی نا آپ لوگوں نے. اعمال نیت کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور ایک حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خواتین پر ہے. اصل ہے ہمارا اینڈ کیسا ہوگا. تو آپ کا اینڈ اس پر منحصر ہے جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہوگی. آپ اس میں رٹ لیں ربی اللہ، یہ پورے کویشچنس کے آنسر رٹ لیں، جواب نہیں آئے گا وہاں پر دینا. وہاں پر دینا کب آسان ہے؟ ربی اللہ، واقعی میں میرا رب اللہ ہے، میں نے مانی ہوگی اپنی زندگی میں، ہمیشہ بچ بچ کر ڈر ڈر کر زندگی گزاری ہوگی اللہ کے تقوی کے ساتھ. وہاں پر پھر انشاءاللہ یہ مرحلہ آسان ہوگا. تو رہی یہ قبر کے 3 سوالات، قبر کی اتنی وہ ہے. اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر اپنے نیک بندوں کو ویلکم ہی کرتی ہے. زمین سبحان اللہ یہ کیا کہتی ہے، جب نیک بندے قبر میں رکھ دیے جاتے ہیں، پھر ان کے اہل و عیال چلے جاتے ہیں، تب یہ زمین کہتی ہے اپنے اس بندے سے کہ اس زمین پر مجھ پر چلنے والے تمام بندوں میں سے مجھے تو سب سے زیادہ پسند ہے، جب کہ تو مجھے اب میرے حوالے کر دیا گیا. اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں. اور زمین جو ہے نا ہر ایک کو حق کرے گی. ٹھیک ہے، زمین بیچتی ہے مگر ایمان والوں کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو پھر زمین جو ہے نا وسیع کر دی جاتی ہے اس کے لیے سبحان اللہ. اور یہی قبر یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ راحت بھی ہے اور یہ مشکلات کا گھڑا بھی ہے. یعنی کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس کو کیا عمل کر کے کیا حاصل کریں، کیا بنائیں ہمارے قبر کو، یہ ہمارے اوپر ہے کیونکہ وہ ہمارا اصلی گھر ہے. رائٹ. تو سبحان اللہ اس کے بعد کیا مرحلہ ہوتا ہے پھر جب روح رکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب میت کا انتقال ہوتا ہے تو پھر روح آسمان پر لے کر جایا جاتا ہے. پھر فائنلی اللہ کہتا ہے کہ اس کو پہنچا دو وہاں پر جہاں اس کی جگہ اصلی جگہ ہے. پھر اس کے بعد علیین اور سجین، یہ نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. علیین اور سجین جو ہے یہ ایسی جگہ ہے. علیین نیک لوگوں کی روح رکھی جاتی ہے اور سجین میں بد روح اور بد لوگوں کے اعمال وہاں پر رکھے جاتے ہیں. تو رہی بات جو مومن ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور جو کافر بندے ہیں جو بد روح ہوتی ہے جب تو زمین اس سے کلام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس روئے زمین پر مجھ پر چلنے والے تمام بندوں میں تو مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا. اب جب کہ تجھے مجھے میرے حوالے کر دیا گیا ہے، اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں. زمین کہتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھایا اپنے ہاتھوں سے، اپنی انگلیوں مبارک سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں اس طرح داخل کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پسلی کے اندر چلے جاتے ہیں، اتنا قبر اس کو دبا دیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کی تلقین ہم کو کر کے بتایا. اور ہم کتنا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ پڑھتے ہیں نا ہم دعا. تو سبحان اللہ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی نیک روح کر کے ہمارے ساتھ ہمارے قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنائے. آمین یا رب العالمین. تو پھر اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے اب علیین اور سجین کے بعد پھر اس کو رکھ دیا جاتا ہے. اور جو نیک بندہ ہوتا ہے نا وہ کیا کہتا ہے کہ جب اس کو جنت کا اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ تمہارا یہ مقام ہے، یہ تمہاری یہ پلیس جنت میں، تم یہاں رہو گے. تو وہ کہتا ہے کہ کاش ابھی قیامت آ جائے، کاش ابھی قیامت آ جائے اور میں وہاں پہنچ جاؤں. اتنا اس کو ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے سبحان اللہ، اتنا خوش ہوتا ہے. مگر اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں ابھی وہ وقت ہے، بعد میں وہ اٹھایا جائے گا. اب آتے ہیں قیامت کے تعلق سے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ قیامت کے بارے میں قرآن بھرا پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، ڈسکرپشن آف قیامت کیسے ہوگی، کیا ہوگا واقعہ، وہ جو ہے جز اما آخری پارے کے 3 صورتیں ہیں
سورۃ الانشقاق، سورۃ الانفطار اور سورۃ التکویر، اس کی تلاوت کریں. کیا ہوگا اس دن؟ اگر سورۃ الانفطار کی ہم آیتیں لیں، اذا السماء انفطرت، اذا النجوم انکدرت، اذا البحار فجرت، اذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت واخرت، رائٹ؟ کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے جھڑ جائیں گے، جب سمندریں بھڑکا دی جائے گی، اور جب قبریں کھول دی جائے گی، تمام نفس جان لیں گے جو کچھ بھی ان لوگوں نے آگے بھیجا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہوگا؟ ہر کوئی چیز وہاں پر سامنے ہے. اور ایک تو ہے دو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. سورۃ القاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے سینے میں وسوسے اٹھتے ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، وہ کچھ بھی جو ہے وہ جانتے ہیں. اور ہم ہمارے بندوں کے کتنا قریب ہے؟ شہرت سے بھی زیادہ قریب. اللہ اپنے علم کے مطابق اتنا اپنے بندے سے قریب ہے. تو وہاں پر اب حساب دہی کا معاملہ ہوگا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوج مبارک کو، اپنی ہم سب کو پتہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو کیا فرمایا کہ اے عائشہ، 3 مقامات ایسے ہیں قیامت کے دن جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. کون سے ہیں وہ 3 مقامات؟ اعمال جب دیے جائیں گے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. حتیٰ کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. سورۃ العبس آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن لوگ بھاگیں گے اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنی بیوی سے، بیوی ہو تو شوہر سے، شوہر ہو تو بیوی سے، اور اپنے بچوں سے. کتنے بڑھ کے آج انہی رشتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، رائٹ؟ انہی کے لیے کر رہے ہیں نا، انہی کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مال کا وہ کرتے ہیں. تو کل کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ان سے بھاگیں کہ کہاں میرا بچہ میرے سے نیکی مانگ لے گا، کہاں میرے شوہر کو میری یہ نیکی دینی پڑے گی. تو سبحان اللہ، یہ اللہ کہتا ہے. اللہ اکبر. تو 3 مقامات ایسے ہیں جہاں جس میں سے پہلا مقام یہ ہے جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو لوگ کسی کو نہیں پہچانیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اور ایک جو سیکنڈ ہے وہ جب اعمال کا وزن کیا جائے گا. اعمال جب تولے جائیں گے، لوگ چاہیں گے کہ کوئی آ کے یہ نہ بتا دے کہ نہیں یہ عمل ایسا نہیں کر رہے تھے، ہم گواہ ہیں اس کے. تو کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور تھرڈ ہے پل صراط. پل صراط پہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. تو 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. ابھی آپ کے سامنے سورۃ العبس کی آیت میں نے تلاوت کی. اب اس کے بارے میں اور جگری دوست کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے سورۃ المعارج میں، اس سے بڑھ کر ولا يسأل حمیم حمیما. دوست، جگری دوست، گرم جوش دوست. آج دوست تو بہت پسند ہے ہم کو، دوستوں کے حصہ اتنا دوستی کرتے ہیں. اور آج کی جنریشن سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کتنا دوستوں کو امپورٹنس دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سورۃ المعارج میں کہ ولا يسأل حمیم حمیما. اس دن گرم جوش دوست، بہت جگری دوست ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے. یبصرونہم، وہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو، آمنے سامنے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے. آج تو ان کے لیے وقت نکلتا، آج تو ان کے لیے ماں باپ سے لڑنے کو تیار ہو جاتے، مگر آمنے سامنے دیکھیں گے مگر نظر انداز کریں گے، دیکھیں گے مگر پہچاننے سے انکار کر دیں گے. اور اللہ فرماتا ہے اس دن مجرم چاہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. اللہ اکبر کبیرہ. مجرم اس دن چاہے گا کہ میں فدیے میں دے دوں. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ میں دے دوں میرے خاندان کو، میری بیوی کو، میرے بچے کو، یہاں تک کہ اگر کچھ بھی نہیں، زمین پہ جو کچھ بچا ہوا ہے یہ بھی میں فدیے میں دے دوں، میں بچ جاؤں. بس بیوی کو، بچوں کو دیکھیں، پوری محبتیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہے. کوئی ایک زیادہ چاہنے والے وہ تو کام میں آ جائیں گے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں. وہ تو کہے گا، مجرم کہے گا، یعنی جو زیادہ گنہگار ہوگا وہ کہے گا کہ میرے فدیے میں لے لو، یہ میری بیوی کو لے لو، بچوں کو لے لو، میرے پورے خاندان کو لے لو، میرے بھائی بہن کو لے لو، میرے کنبے قبیلے کو لے لو، یہاں تک کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ بھی لے لو، میں بچ گیا تو بس. اللہ اکبر کبیرہ.
ہاں قرآن ایکسیپشنل بھی کیسز بتاتا ہے بھائی، یہی نہیں کہ سب وہ ہوگا، مگر اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں سورہ زخرف کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ الاخلاء، اخلاء کہتے ہیں قریبی دوست، جگری دوست، یعنی حمیم بھی ویسی ہے، یہ بھی ہے، مگر جو بہت جگری دوست ہے وہاں پر دشمن ہوں گے الا المتقین، متقین جو ایک دوسرے کو ہمیشہ اللہ کا ریمائنڈ کرے ہوں گے، نمازوں کی تلقین کرے ہوں گے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دیے ہوں گے، وہ لوگ وہاں پر بھی دوست رہیں گے۔ اور رہی ماں باپ کی بات، سورۃ الطور آیت نمبر 21 میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ماں باپ ایمان پر رہے ہوں گے اور ان کی اولاد بھی ان کو فالو کیے ہوں گے اس میں، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم سب کو وہاں جنت میں جمع کر دیں گے، کسی سے ہم کم نہیں کریں گے۔ یعنی کہ کیا ہوگا، مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں، کوئی اگر نیچے درجے پہ ہوگا، ماں باپ یا نیچے ہوں گے یا اولاد نیچے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اٹھا کر اوپر کر دے گا، نیچے نہیں لے کر آیا، تو اللہ کہتا ہے کہ ان سب کو ملا دے گا۔ تو یہ ہے آخرت کے بارے میں۔ اب آتے ہیں حساب، کہ اس دن کیسا حساب لے گا اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سینوں کی بھیدوں کو۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سورۃ العادیات ہم سب پڑھتے ہیں، جز عامہ میں ہے، ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ بھی سینوں میں بھید ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی نکال لے گا۔ عمل کیسا کرے ہوں گے، ریاکاری ہوگا، دکھاوا ہوگا، سامنے تو سب لوگوں کے مسکرائے ہوں گے مگر عمل کی کوئی اسلام سے محبت نہ، دین پر عمل نہیں، کچھ نہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ بھی ہے سینوں میں وہ نکال لیا جائے گا۔ اور کیا ہے، حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نام اعمال ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ۔ دیکھیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو چیٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو ہم جو ہے نا دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اللہ سے بچ اور چپ نہیں سکتے۔ اللہ کو ہم چیٹ نہیں کر سکتے، اللہ کو نہیں دھوکہ سے دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس سب کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے ہمارے تمام اعمال، سبحان اللہ۔ اب پھر یہ ہوگا، اور حساب دہی کے بارے میں، اس کے بارے میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، 6 اعضاء ایسے ہیں جو ہمارے قیامت کے دن بات کریں گے۔ ہم میں سے بہت، یہ معاشرے میں بہت عام بات ہے، سورہ یاسین کو بہت پابندی سے پڑھتے ہیں، رائٹ، صبح کے وقت میں اس کا وہ سمجھ کر کے برکت آتی ہے، تو سورہ یاسین اتنا معمول سے پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے، یوم نختم افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن ہم منہوں کو بند کر دیں گے اور انسان کے پیر کلام کریں گے، انسان کے ہاتھ کلام کریں گے۔ سوچیں، یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو یہاں پر 2 اعضاء، اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے کھالیں، یہ ہماری اسکن، آج سائنس بتاتی ہے، ریسیپٹرز ہے اس میں اس میں ایسا معاملات ہے، ہمارے اسکن میں جذب ہو رہا ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج سائنس بتاتی ہے، یہ پروف کرتی ہے تو ہم یقین کرتے ہیں۔ اللہ بتاتا ہے قیامت کے دن کھال بات کرے گی، تو یہ کھال سے ہم بولیں گے کیا ہو گیا، تم ہمارے خلاف گواہی کیسے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، تم کو کیسے بات کرنے آ گیا، تو وہ جواب دیں گے ہمارے اعضاء کہ آج اللہ نے جو تم کو گویائی بات کرنا سکھایا، آج ہم کو بھی بات کرنا سکھایا، اور یہ ہوگا، تو یہ سب گواہ بنیں گے۔ 6 اعضاء، کھال، پیر، ہاتھ، آنکھ، کان اور زبان، اللہ اکبر، یہ سب ہمارے خلاف گواہی دینے والے، تو کوشش کریں اس کا اچھے سے استعمال کرنا چاہیے ہم کو۔ تو رہی یہ حساب کی بات، کل کی حساب دہی کا تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا بھی سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے، اے اللہ میرا حساب آسان حساب دے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب کیا ہے، آسان حساب کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب وہ ہے اے عائشہ کہ اللہ کھولے بھی نہ، اللہ پوچھے بھی نہ، جس سے پوچھ لیا وہ ہلاک ہو گیا وہ تباہ ہو گیا، سوری، جس سے اللہ پوچھ لیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ کیا کیا پوچھے گا اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، 5 سوال، معروف حدیث ہے، ہم سب کو پتہ ہے، بنی آدم کے پیر ہٹ نہیں سکتے جب تک 5 چیزوں کے سوالوں کا جواب نہ دیں۔ سب سے پہلے عمر کہاں گزاری، کہاں گزاری، کتنی عیاشی میں گزاری، کیسا گزاری، اللہ کی فرما برداری میں یا نافرمانی میں، معلوم بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ کا
کیا فرمان ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کرے یا نہیں. سیکنڈ، عمر میں سے بھی اسپیسیفک سوال. سیکنڈ سوال، جوانی کہاں پر گزارا. جوانی جب جوش جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ مومنٹ پہ کیا کرے، صرف عیاشی ہی کرتے رہے، صرف اللہ کی نافرمانی میں گزارے. تھرڈ، مال کہاں سے کمائے. مال کہاں سے کمائے، آئیدر ہک اور بائی کروک، جائز ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز رکھے یا پھر جو بھی آ رہا بس اس کو لیے. پھر علم حاصل کتنا کرے، علم حاصل کرے. اور فورتھ ہوگا علم حاصل کرنے پر کتنا نہیں سوری فورتھ کویشچن یہ ہوگا کہ مال کہاں خرچ کرے. مال جو کمائے وہاں خرچ کدھر کرے، صرف اسراف میں، صرف اپنی لذتوں میں، یا پھر اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ بھی خرچ کرے. پانچواں سوال، علم جو حاصل کرے اس پر عمل کتنا کرے. پہلے تو علم حاصل کرنا ہی ہم پر بوجھ ہے، سمجھتے ہی نہیں. یہ علم اس کے بارے میں آج ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. 99% میں بتاؤں آپ کو، ترجمے سے قرآن کو کبھی پڑھے ہی نہیں زندگی میں، کبھی اپنی لینگویج میں بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرے کہ اللہ ہمارے لیے کیا فرماتا ہے. ہاں ہے یقین، بس ایک ہے کہ ہے قیامت آئے گی، ہم کو مرنا ہے، اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہے، مگر اس کے پیچھے کتنا ہم وقت کھپائے، جان کھپائے، لگائے. اپنی دنیا میں تو بہت لگتا ہے بھائی ہمارا وقت، دنیا میں لگتا ہے رائٹ. کوئی چیز نہیں آئی سیکھنے، اس کو کچھ بھی کر کے، آج موبائلوں کو آپریٹ کرنا، چلیے یہی ایگزامپل دے دیتی ہوں میں. موبائل کیا تھا ایک 5 سال 10 سال پہلے، کچھ بھی نہیں. اب مگر آج ہمارے بوڑھے بھی یوز کر رہے ہیں نا، سیکھ رہے ہیں ہر چیز. آپ منی ٹرانسفر کر رہے ہیں بھی، وہ بھی سیکھ کے کر رہے ہیں. اس کے لیے نہیں ہے یہ جو ہمارے آخرت میں گواہ بننے والی ہے، یہ جو ہمارے لیے کل کا ہمارے لیے امان دے گی ہم کو، کل ہم اسی کے ذریعے سے ہم بچیں گے. اس کے لیے وقت نہیں ہے جو ہماری دنیا بھی بنائے گی اور آخرت بھی بنائے گی. تو بہرحال کل کے دن حساب تو ہوگا. اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ کرنے بیٹھ جاؤ تو پوری زندگی لگ جائے گی مگر کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کاؤنٹ لیس اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں عطا کی ہیں. سوال تو ہو گئے وہاں پر. ایک ہوگا امت کی سطح پر، پوری امت کی سطح پر سوال ہوگا. ایک انڈیویجولی جو میں ابھی آپ کے سامنے حدیث رکھی، بنی آدم کے پیر ہل نہیں سکتے. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں. پھر ہوگا نام اعمال دیے جائیں گے. اب اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی کہ رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، لیفٹ ہینڈ کیا ہوگا معاملات. پھر آتے ہیں اس کے بعد جب ہو جائے گا اس کے بعد پل صراط. پل صراط کیا ہے؟ پل صراط یہاں پر ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے، آسان راستہ نہیں ہے. اندھیرا، بہت ہی گہرا اندھیرا، اور ایسا ڈارکیسٹ آف دا ڈارکنیس، ایسا ڈارکنیس نہیں، اتنی زیادہ ڈارکنیس رہے گی وہ. اور پل صراط کیا ہے؟ یہ ایک برج ہے. کہاں سے؟ جب آپ کو مل جائے اپنے نامہ اعمال حساب وغیرہ ہو جائے گا، پل صراط سے لوگوں کو جانا پڑے گا جنت میں. ٹھیک ہے، تو اب جب یہاں سے گزریں گے تو سب کے پاس اپنا اپنا نور ہوگا. سورۃ التحریم میں آتا ہے ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو اے ہمارے رب ہم مکمل کر دے. پل صراط پر جب جائیں گے تو پل صراط میں ہوگا سب اپنے اپنے نور، اعمال کا نور جس کے پاس بھی رہا، ایمان کا نور. ایک ہوگا رائٹ ہینڈ سائڈ، ایک ہوگا ان کے سامنے. ٹھیک ہے، اعمال کا جو رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ ملا ہوگا اس کا نور، اور ایک ایمان کا نور. وہ 2 نور کو لے کر کسی کے پاس اتنا نور ہوگا کہ ایک شہر کے بڑا، تو سوچے کتنا جلدی پہنچ جائے. نور میں چلنا پڑے گا، ڈارکنیس میں کیسے چلیں گے ہم. اور اس کے برعکس کسی کے پاس اتنا نور ہوگا صرف اس کی ٹوپ پر، ٹپ آف دا ٹوپ، تو اور آگے جب بڑھے گا وہ بجھ جائے گی. تو سبحان اللہ، وہ منافق جو ہے وہ کہیں گے، منافق اس کو کہتے ہیں جو وربلی کلامی اسلام لے کر آئے. ان کا معاملہ اسلام سے کوئی نہیں ہے، نہ اسلام سے محبت، نہ اسلام پر عمل کرنے والوں سے محبت، نہ اللہ سے کے احکامات کو ماننے میں ان کو بوجھ فیل کرتے ہیں. تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ بھی آگے بڑھیں گے اور پکاریں گے ایمان والوں کو، ٹھہرو ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں گے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں. ہم تو تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رہتے تھے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ رہتے تھے نا دنیا میں، ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر. تو ایمان والے تنزیہ طور پر ایک ٹونٹنگ وے میں کہیں گے کہ جاؤ واپس پلٹ کر جاؤ،
وہاں سے دنیا میں جاؤ، وہاں پر جا کر کما کر لانا تھا یہ نور، اب نہیں ہے نور. اور یہ بات ہوتے رہے گا. سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ اس کا ڈسکرپشن بتاتا ہے. ایک دیوار حائل ہو جائے گی منافق اور ایمان والوں کے درمیان، اور منافق ادھر جہنم میں گر جائے گا. اللہ اکبر. اور جہنم کیسی شے ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ہم سب کو گزارے گا، ہم سب گزریں گے وہاں سے، تاکہ ہم سب کو احساس ہو کہ کتنی خوفناک خطرناک جگہ سے اللہ تعالیٰ بچا کر ہم کو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے. پھر ایمان والے یہ دعا کریں گے، اللہ ہمارا معاملہ ان کی طرح نہ کر، ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو مکمل کر دے تاکہ وہاں تک ہم پہنچ جائیں. اب آتے ہیں جہنم. جہنم کے بارے میں یہ آتا ہے قرآن میں، اللہ کو کبیرہ. یہ نہ سوچے کہ انسان کیا یہ مولوی یہ بولنے والے ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں جہنم ہے، جہاں یہ ہوگا آگ ہوگا. دین تو بہت آسان ہے، یہ تو وہ ہے. اللہ کی قسم قرآن پڑھیے، اللہ نے جو ڈرایا ہے. کیوں اللہ نے ڈرایا ہے سمجھے نا. اب دیکھیے وہ سوئچ بورڈ ہے، اس میں کرنٹ ہے، ہم اس میں انگلی کیوں نہیں ڈالتے؟ ڈرتے ہیں نا، شوق لگ جائے گا، کچھ ہمارے کو نقصان ہوگا تو ہم نہیں ڈالتے، رائٹ. تو ڈر اچھی چیز ہے نا. تو اللہ کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ تم آ جاؤ، اللہ کی جو باؤنڈری اللہ نے سیٹ کر کے دی ہے اس کو یاد رکھو. تو ڈر اچھی چیز ہے نا، ورنہ ہم جائیں ڈالیں کیا ہوگا پھر انجام. جو بے خوف ہو کر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کا عمل کیا، اس کا معاملہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب جہنم کے بارے میں اللہ نے جو ڈرایا ہے، کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اس کی زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ڈرا سکے کسی کو. اللہ کہتا ہے سورۃ النساء میں، کھال جلا دی جائے گی، دوسری کھال نہیں کھال دی جائے گی، پھر جلائی جائے گی، پھر اور ایک کھال دی جائے گی. زقوم کا درخت، کانٹے دار درخت، سورۃ الغاشیہ میں آتا ہے، کانٹے دار درخت کھانے کو ملے گا. کھولتا ہوا پانی سروں کے اوپر سے ڈالا جائے گا. سورۃ الحج میں آگ کے ہتھوڑے مارے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اتنا کھولتا ہوا پانی جب ڈالا جائے گا، انتڑیاں یہ انٹسٹائنز باہر آ جائیں گے ٹوٹ کے. اللہ اکبر. اور اللہ فرماتا ہے پیپ، خون وہاں پینے کو دیا جائے گا. اور یہ کانٹے دار درخت، یہ جو زقوم کا درخت ہوگا کیسا ہے، رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے سروں کی طرح وہی ملے گا کھانے کو بھی پینے کو بھی. وہ کریں گے، پکاریں گے، جھلسیں گے وہیں پر، مگر موت نہیں آئے گی. موت کو کتنے بار بھی پکار لیں وہاں موت ہی نہیں ہے، نہ جئیں گے وہاں مریں گے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. 7 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے صبح میں، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آرام فرما رہی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عائشہ کیوں روتی ہو؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، ہم سب کی رول ماڈل ہیں، سنیں ان کا جواب. مجھے جہنم کی آگ نے رلا دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ماں کو، ام المومنین کو اس بات پہ رونا نہیں آیا کہ حجرے بھی کہاں، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، مگر اس بات پہ کبھی رونا نہیں آیا. اتنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکوموڈیٹ ہی نہیں کیا اپنے ازواج مطہرات کے لیے کہ زکوٰۃ دینی پڑے، زکوٰۃ نہیں دی. اس بات پہ کبھی رونا نہیں آیا. 2 مہینے چولہا نہیں جلنا، آپ سوچیں، صرف کھجور اور پانی. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے بعد جب گھر کو آتے تھے، ناشتے کے لیے کچھ پیش کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوچے اس بیوی کے کیا دل پہ گزرتی تھی ہوں گی کہ میرے شوہر کو پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں. آج ہمارا معاملہ کس بات پر ہمارا رونا ہے؟ گھر کرائے کا ہے، 2 کمرے ہی ہے، 3 کمرے کا نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے، 5 سال سے کوئی زیور نہیں دلا ہے، 3 سال سے ویکیشن پر نہیں گئے، یہ ہمارا معاملہ. یہی رونا ہے نا. سوچے کبھی جہنم کی آگ کو یاد کر کے کبھی روئے ہم؟ جبکہ ازواج مطہرات ہمارے جو رول ماڈلس ہیں ان کا یہ معاملہ. کتنی سیدھی سمپل زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزار کر گئے یہاں پر زمین پر. کس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ہو یا پھر مسافر. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اتنا اسٹرینجر کی طرح، یا ایک مسافر. مسافر کا کیا معاملہ، کتنا سامان ہوتا ہے مسافر کے پاس. ایک اجنبی کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اجنبی ہے تو کتنا رہے گا اس کے پاس. تو ایسا رہنے کا ہے. تو بہرحال جہنم کی آگ کو یہ معاملہ ہے. جہنم کی آگ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 69 ٹائمز
69 ٹائمز یہ دنیا کی آگ سے بڑی ہوگی، ہر درجے اتنی درجے لیول پہ بڑی ہوگی۔ دنیا میں موت انسان کی واقع ہو جاتی ہے دل کو پہنچنے سے پہلے۔ آگ اگر کسی کو جلے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا ابھی ریسنٹلی واقعہ نامپلی بازار گھاٹ میں جو ہوا ہوگا نا، سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، کس طرح سے موت واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت فرمائے جو توحید پر تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں تو اس میں کس طرح سے تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، اگر آگ دل تک بھی نہیں پہنچتی بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ دلوں کو بھی پہنچے گی، کھالوں کو بھی جلائے گی، مگر وہ موت نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے جہنم، اور اس کے تعلق سے بارہا قرآن میں ذکر آیا ہے جہنم میں یہ ہوگا، کانٹے دار گھاس کھانے کو ملے گی، پیپ ہوگا، خون ہوگا، پانی وہاں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، یہاں بھاگیں گے اس عذاب سے بچ کر دوسری عذاب کی طرف جائیں گے، وہاں پر بھی عذاب، بھاگنا چاہیں گے، آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، آگ ہی آگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر چلیے اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے ڈرانے کے لیے، ایٹ دا سیم ٹائم قرآن موٹیویٹ بھی کرتا ہے جنت کا ذکر کرتا، جنت، سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں جو نیک بندے ہیں، پل صراط سے جو اہل ایمان جو گزر کر جنت میں داخل ہوں گے، تو ان کے زبان پر ایک ترانہ ہوگا، تو کیا ہوگا؟ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ اللہ ہی کی تعریف کہ اللہ نے ہم کو یہاں تک کی ہدایت دی، ہدایت وہاں تک چاہیے، نور وہاں تک چاہیے ہم کو، ہرگز ہم نہیں یہاں پہنچ پاتے تھے اگر کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہوتے ہیں ایمان والے۔ اور جب جنت میں پہنچیں گے، جو سب سے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو جو پہلی چیز جو انعام میں دی جائے گی وہ ہے مچھلی کا لیور، سبحان اللہ، پہلی مہمان نوازی اس سے کی جائے گی، ہوگی کچھ خاصیت اس میں، سبحان اللہ، کچھ خاص بات ہوگا، تو جو وہاں پر پہلی چیز یہ دی جا رہی ہے۔ پھر جنت میں اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے دل میں اس کا خیال نہیں آیا۔ آج ہم کئی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، بڑے بڑے چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے زبان سے امیزنگ، واو، ایسے باتیں نکلتے ہیں نا، وہ ٹاور دیکھ لیے، وہ نیوم سٹی کے بارے میں، اچھا ٹھیک ہے ہم وہاں پر گئے نہیں، مگر ایٹ لیسٹ یوٹیوب پہ دیکھ کر ہم وہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، میڈیا آج کل اتنا ہے کہ ہر چیز دیکھ لے سکتے ہیں، تو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کبھی سنے ہی نہیں اس کے بارے میں، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال آیا ہو، سبحان اللہ، ان امیجنیبل، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں کیا نعمتیں ہوں گی۔ اور پھر جنت میں، میں اپنی بات کو یہاں پر وہ کرتی ہوں کہ جنت میں جو دوسری نعمت ملے گی وہ ہوگا اللہ کی رضا۔ اللہ کہے گا اپنے بندوں کے لیے جو جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ کہے گا اے میرے بندوں میں تم سب سے راضی ہوں، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوگا، تم یہاں پر رہو خوشی سے، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے رہو، ہمیشہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا ہے وہاں، کبھی بور نہیں ہوں گے۔ یہاں پر تھوڑی جگہ جاتے 2 مہینے 3 مہینے، اس کے بعد بور ہو جاتے ہیں، 10 سال 15 سال، اس کے بعد یہ جگہ سمجھ میں نہیں آ رہی، بس دوسری جگہ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا، وہاں پر کبھی بور نہیں ہوگی، کوئی بوریت نہیں۔ اللہ اکبر، کیا رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ، سبحان اللہ۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اے اللہ ہم سب تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جنت میں جو دوسری بات ہوگا، اللہ تعالیٰ اناؤنس کرے گا، اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کرے گا کہ میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، اور میں تم سب سے راضی ہوں۔ اور آخری چیز جو ملے گی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائے گا اور دیدار کرائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار کرائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیوں میں شمار کرے۔ تو اللہ کا دیدار ہوگا، جس ذات کے لیے ہم لوگوں نے اس زمین پر اپنے پیشانی کو جھکائے، جس کے لیے اتنا صبر کیا، جس کی اطاعت میں اپنی زندگی کھپائے ہوں گے، اس دن ہم دیکھیں گے اللہ کو۔ اور ہوا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جمع تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 14ویں کا چاند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اے میرے صحابہ دیکھ رہے ہو اس چاند کو، دیکھ رہے ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا، ہاں بالکل اچھے سے دیکھ رہے ہیں، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی شک ہے؟
دیکھ رہے ہیں برابر سے کوئی کیوں لگانے کی ضرورت پڑی ہے، کوئی مشکل ہے؟ سب نے کہا نہیں، بہت آسانی سے دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کے جنت میں تم اپنے رب کا اسی طرح دیدار کرو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے مقربین بندے جو وی وی آئی پی ہوں گے، جو اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارے ہوں گے، جو ہمیشہ جس کو یاد رہا ہوگا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے جواب دہی کا خیال رہا ہوگا، تنہائی میں بھی محفل میں بھی، وہ مقربین بندے، وہ وی وی آئی پی لوگ ہیں، وہ ڈیلی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور جو عام جنتی ہے ان کو جمعے کے دن اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جنت، یہ ہے پلصراط، یہ ہے جہنم۔ آپ اور مجھے، ہم کو اللہ سے ملنے کا شوق ہے، ڈیفینیٹلی ہے شوق، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو وہ ذوق اور شوق کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کی ملاقات کا شوق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والے معاملات کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کی خوف اور یقین، وہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو حائل عطا فرمائے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہم اس زندگی کو ڈھنگ سے، سلیقے سے گزارنے والا بنے، اور وہ ہو سکتا ہے صرف اس قرآن کے ذریعے سے، اس پر عمل، قرآن اور سنت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نصیحت یاد رکھیے، ہمیشہ اپنے سامنے ہونی چاہیے، لوگوں میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری سنت۔ اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، تو کبھی بھی گمراہی نہیں ہوگی، ان دو چیزوں کو تھامیں گے، کوئی اختلاف میں نہیں پڑیں گے۔ مگر کوئی چیز یہ میرے سامنے ہے، بوٹل کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے کیسے میں پکڑی، کیا میرے پیچھے رہا تو میں پکڑ سکوں گی؟ تو اس کو میں کیسے تھام سکوں گی جب یہ میرے سامنے ہو، جب مجھے یاد ہو، جب میں باقاعدگی کے ساتھ اس کی تلاوت کرتی ہوں، جب مجھے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا فرمایا ہے، تو پھر میں غیبت سے بھی بچوں گی۔ اس کے اور ایک چیز جو میں بتانا بھول گئی آپ لوگوں کو، معراج کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا گیا تھا، رائٹ؟ تو جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جہنم میں کیسے کیسے لوگ ہوں گے، بڑی بڑی زبانیں ہوں گی، ان کے آگ کی خینچوں سے ان کو کاٹا جائے گا، غیبت کرنے والے چغلخور لوگوں کے ناخون تانبے کے ہوں گے، اپنے جسم کو کھروچیں گے۔ سود خور، سود خور کون ہوتا ہے؟ سود خور پہلے یاد رکھ لیجئے، سود کا کاروبار کرنے والے، سود دینے والے، سود لینے والے، سود کا لکھنے والے، یہ سب سود خور میں آتے ہیں، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان کے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اور ان میں سانپ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ایسے عذاب سے۔ اور غیبت وغیرہ کو ہم کتنا عام لے کر، آج چار لوگ مل جائے بس یہ تو فلاں ویسے ہے، یہ ایسے ہے، ان کا تو معاملہ ہے ایسا، ان کو تو ڈریسنگ کرنے ہی نہیں آتا، ان کا وہ دیکھے، اشارے سے بات کرنا، یہ سب چیزیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے اللہ، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ بچے، ڈرے اس ذات سے جس کے سامنے ہم سب کو کھڑنا ہے، کل کی جواب دہی کا احساس اپنے سامنے رکھیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل کا شمار بہترین محفل میں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نفیس باجی کو بہترین اس کا اجر عطا فرمائے جو انہوں نے اپنے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور جو کوتاہی ہو گئی اللہ اسے اپنے رحمت سے معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب، آمین، ولکی مثل، الحمد۔